اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایمان افروز ٹی وی کے معزز دوستو السلام علیکم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ دین اسلام کیا ہے اور یہ ہماری دنیا اور آخرت کی زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے۔ مزید ڈسکس کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو باقاعدگی سے ملتا رہے۔ ناظرین، قرآن اس امر کی پوری صراحت کرتا ہے کہ خدا کی طرف سے نوح انسان کے لیے ہمیشہ ایک ہی دین بھیجا گیا ہے اور وہ ہے اسلام، یعنی خدا کے آگے اپنے سر کو جھکا دینا۔ دنیا کے مختلف حصوں اور مختلف قوموں میں جو انبیاء علیہ السلام بھی خدا کے بھیجے ہوئے آئے تھے، وہ اپنے کسی الگ دین کے بانی نہیں تھے۔ ان میں سے کسی کے لائے ہوئے دین کو نوحیت، کسی کے دین کو ابراہیمیت یا موسویت یا عیسائیت کہا جا سکے، ایسا ممکن نہیں، بلکہ ہر آنے والے نبی اسی ایک دین کو پیش کرتے رہے جو اس سے پہلے کے انبیاء پیش کرتے چلے آ رہے تھے۔ نبی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے آخری نبی ہیں۔ ان کے ذریعے سے خدا نے اسی دین کو پھر سے تازہ کر دیا جو تمام انبیاء کرام لائے تھے۔ اس میں جو آمیزشیں مختلف زمانوں کے لوگوں نے کر کے الگ الگ مذاہب بنا لیے تھے، ان سب کو خدا نے چھانٹ کر الگ کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے اصلی اور خالص اسلام کی تعلیم نوع انسانی کو دی گئی۔ ان کے بعد چونکہ خدا کو کوئی نبی نہیں بھیجنا تھا، اس لیے ان کو جو کتاب اس نے دی اسے اس کی اصلی زبان میں لفظ بلفظ محفوظ کر دیا گیا تاکہ انسان ہر زمانے میں اس سے ہدایت حاصل کر سکے۔ قرآن مجید کے متعلق یہ امر ہر شک و شبہ سے بالاتر ہے کہ یہ بلا کسی تغیر و تبدل کے ٹھیک وہی قرآن حکیم ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیش کیا تھا۔ اس کے نزول کے وقت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کو لکھواتے رہے تھے اور یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات تک جاری رہا۔ اس مکمل قرآن مجید کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک کتاب کی شکل میں نقل کروا کے محفوظ کر لیا اور پھر تیسرے خلیفہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی نقلیں اسلامی دنیا کے تمام مراکز میں بھجوا دیں۔ اس وقت سے لے کر آج تک ہر ملک اور ہر صدی کے مکتوبہ اور مطبوعہ قرآن جمع کر کے دیکھ لیا جائے تو ان میں سے کوئی فرق نہیں پایا جائے گا۔ اس کے علاوہ نماز میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کے پہلے دن سے ہی دے دیا گیا تھا۔ اس لیے سینکڑوں صحابہ کرام نے پورا قرآن مجید اور تمام صحابہ کرام نے اس کا کوئی نہ کوئی حصہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں ہی لکھ لیا اور یاد کر لیا۔ اس وقت سے آج تک قرآن مجید کو لفظ بلفظ یاد کرنے اور ہر سال رمضان کی تراویح میں پورا قرآن مجید زبانی سنانے کا سلسلہ پوری اسلامی دنیا میں رائج چلا آ رہا ہے اور ہر زمانے میں لاکھوں حافظ موجود رہے ہیں۔ دنیا کی کوئی مذہبی کتاب بھی اس طرح نہ تحریری شکل میں مکتوب اور نہ حافظوں میں محفوظ ہوئی ہے۔ اس کی صحت میں شک کا ادنا امکان تک نہ ہے۔ خود ان کی سیرت اور سنت کو صحابہ کرام اور بعد کے محدثین نے ایسے بے مثل طریقے سے محفوظ کر لیا جس سے زیادہ محفوظ طریقے سے کسی نبی یا کسی اور تاریخی شخصیت کے حالات زندگی اور اس کے اقوال اور اعمال محفوظ نہیں کیے گئے۔ مختصراً وہ طریقہ یہ تھا کہ جو شخص بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے منسوب کر کے کوئی بات بیان کرتا، اسے لازماً یہ بتانا پڑتا تھا کہ اس نے کن رویوں سے کے ذریعے وہ بات پہنچی اور کن روایات کا سلسلہ کسی ایسے شخص تک پہنچتا ہے یا نہیں جس نے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ بات سنی ہو یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ کام کرتے دیکھا گیا ہو۔ پھر جن رویوں کے ذریعے سے یہ روایات بعد کے لوگوں تک پہنچی، ان کے حالات کی جانچ پڑتال کی گئی تاکہ یہ معلوم کیا جا سکے کہ ان کی بیان کی ہوئی وہ روایات قابل اعتماد ہیں یا نہیں۔ اس طرح احادیث کے مجموعے تیار کیے گئے جن کے مرتب کرنے والوں نے ہر حدیث کے رویوں کا سلسلہ پوری طرح درج کر دیا اور اس کے ساتھ رویوں کے حالات بھی کتابیں لکھ دی گئیں جن کی مدد سے آج بھی ہم یہ تحقیق کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کیسی تھی اور انہوں نے اپنے قول اور عمل سے لوگوں کو کیا تعلیم دی۔ اس طرح قرآن مجید اور اس کے لانے والے نبی کی مستند سیرت اور سنت دونوں باہم مل کر ہمیشہ کے لیے یہ معلوم کرنے کا قابل اعتماد ذریعہ ہے کہ خدا کا دین دراصل ہے کیا، وہ ہماری کیا رہنمائی کرتا ہے اور خدا کا دین اسلام ہم لوگوں سے کیا چاہتا ہے۔